सबक नंबर 39 का सी पार्ट रजिया और नसिया और अरबिक बोलचाल, ये हमने रोक लिए थे बीच में, रजिया और नसिया ये और पढ़ लेते हैं और इससे मुताल्लिक अरबी बोलचाल। आपको मालूम है हम ग्रामर टीपीआई के मेथड से सीख रहे हैं। ये मेथड ऐसा है कि इसमें मुस्तकिल आपको अमली शिरकत करनी पड़ेगी। जो अमली शिरकत नहीं कर रहे हैं, जो सो रहे हैं, जमाइए ले रहे हैं, लेटे हुए हैं, कॉपी को पेन नहीं निकाल रहे हैं, इशारे नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं सीख रहे हैं। वो तो सिर्फ अपने ऊपर हुज्जत कायम करा रहे हैं कल क़यामत के दिन ये कुरान करीम गिरबान पकड़ ले कि तुम्हें एक मौका मिला था, अपनी काहली और सुस्ती की वजह से तुमने इसको सीखा नहीं, और कुरान करीम भी पकड़े और मौका मिले अल्लाह ताला मुझे दे तो मैं भी पकड़ लूँ फिर, कि हाँ कोशिश करी थी हमने, इनको प्यार से भी समझाया, अपील से भी समझाया, दलील से भी समझाया, कभी डांटा भी, कभी शौक भी दिलाया, मगर इतने ज्यादा सख्त हो चुके थे या इतने ज्यादा बेपरवाह थे आखिरत की बात के फिक्र से कि इनके कान पे जू नहीं रेंगती थी। इधर से सुनते थे, इधर से निकालते थे बस। न कभी होमवर्क किया, न कभी होमवर्क करके भेजा। तो मैं भी क़यामत के दिन पकड़ लूंगा, एक दो गिरबान अगर मिल जाएंगे तो। अल्लाह ताला ऐसे मौका कर दे कि ना पकड़ पाऊं मैं। आप लोग सबके साथ सिंसियरली मेहनत कर रहे हो, मेहनत ऐसी कर रहा हूँ जिसकी अल्लाह ताला ने आपको इस्तेदाद दे रखी हो, और आपकी इस्तेदाद क्या है ये आप भी जानते हैं और आपका रब भी जानता है। और जिन्हें अपनी इस्तेदाद कम लगती है वो जरा एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और गौर करें, जो जिस शोबे में है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट, स्टूडेंट, जो भी है उस शोबे में, और जो जो हाउस वाइफ्स हैं वो खाने में, बुनने में, कढ़ाई में, बुनाई में, जरा ये सारे सलाहियत है ना, जरा अपने उन शोबों में जरा देखिए हम कितने बड़े धुरंधर हैं, आग लगा देते हैं। कुरान सीखने के मामले में हमारे अंदर कोई सलाहियत नहीं जी, बस इतनी इस्तिताअत थी हमारी। तो ये तो सिर्फ मक्कारी है, खुली मक्कारी है ये दुनिया में भी नहीं, दुनिया में नहीं चल रही तो आखिरत में कैसे चलेगी। असल में वहां अपने शोबे में बैठ के पूरा दिमाग लगाते हैं, उससे माल कमाने का होता है ना, माल मिलेगा बहुत सारा, इससे तो माल मिलने नहीं है कुछ, तो इसमें क्यों दिमाग लगाया जाए, क्यों जान लगाई जाए। देखिए ये हमने फेल की टेबल खूब पढ़ी है डिटेल से, ट्राइलिटरल टेबल, ये मास्टर टेबल है फ़ाला की। और हमने ये भी देखा था फ़ाला, फतह, नसरा, ज़रबा, समिया, इस पर खूब प्रैक्टिस कर रखी है हमने। और लेवल 1 के अंदर हमने ये पढ़े थे चारों, फतह, नसरा, ज़रबा, समिया। और लेवल 2 के अंदर हमने पढ़े वाहबा, वादा, काला, ज़ादा, दा, हदा, वन्ना, वल्ला, शाह, रदिया, सब ये शाह सब पढ़ लिया हमने। अब जरा देखिए, आज हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, ये रजिया वाला नहीं पढ़ा था, इसको रुका लिया गया था, कुछ और चीजें आ गई थी बीच में रिवाइज करने के लिए। आज हम पढ़ रहे हैं रजिया। रजिया मतलब वो राजी हुआ। चलिए प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। रजिया वो राजी हुआ, रजू वो सब राजी हुए, रजीता आप राजी हुए, सॉरी रजीता आप राजी हुए, रजीतू मैं राजी हुआ, रजी तुम आप सब राजी हुए, रजीना हम सब राजी हुए, और रजियत वो औरत या वो मुअन्नस राजी हुई, यरज़ा वो राजी होता है, यरज़ौना वो सब राजी होते हैं, तरज़ा आप राजी होते हैं, अर्ज़ा मैं राजी होता हूँ, तरज़ौना आप सब राजी होते हैं, नरज़ा हम सब राजी होते हैं, तरज़ा वो औरत राजी होती है, इर्ज़ा राजी हो, इर्ज़ो राजी हो जाओ तुम सब, ला तरज़ा राजी मत हो, ला तरज़ो राजी मत हो जाओ, मतलब तुम सब जमा, राजिन राजी होने वाला, मर्जी जिससे राजी हो जाए, और रिदा राजी होना। एक बार शॉर्ट टेबल पढ़ लेते हैं इसकी। रदिया वो राजी हुआ, यरज़ा वो राजी होता है, इर्ज़ा राजी हो, राजिन राजी होने वाला, मर्जी जिससे राजी हुआ गया, रिदा राजी होना।
اب اس میں سوال کر لیا جائے، حل کا مطلب کیا؟ رضیہ، کیا وہ راضی ہوا؟ نام رضیہ، ہاں وہ راضی ہوا۔ حل رضو، کیا وہ سب راضی ہوئے؟ نام رضو، ہاں وہ سب راضی ہوئے۔ حل رضیتا، کیا آپ راضی ہوئے؟ نام رضیتو، ہاں میں راضی ہوا۔ حل رضیتم، کیا آپ سب راضی ہوئے؟ نام رضینا، ہاں ہم سب راضی ہوئے۔ یہ عربی بول چال ہم بہت کرتے چلے آئے ہیں۔ پھر اب دیکھیں، حل ترضونا، کیا آپ سب راضی ہوتے ہیں؟ تو نام نرضا، ہاں ہم سب راضی ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے ارضا، اگر میں کہوں ارضا راضی ہو تو آپ کہیں گے سوف ارضا، میں جلدی راضی ہوتا ہوں یا ہو جاؤں گا۔ ایسے اگر میں پوچھوں حل انتم راضون، حل کا مطلب کیا؟ انتم آپ سب، راضون راضی ہونے والے ہیں، لیکن راضی کی جمع راضون راضین، تو حل انتم راضون، کیا آپ سب راضی ہونے والے ہیں؟ تو جواب نام، ہاں نحنو ہم سب، راضون ہم سب راضی ہونے والے ہیں۔ کاش کہ ہم راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس سے زندگی میں سکون آ جائے۔ ایسے ہی ہے بالکل جیسا رضیہ تھا، ایسے ہی ہے نسیہ۔ نسیہ مطلب وہ بھول گیا۔ چلیے پڑھیے میرے ساتھ، پریکٹس کیجئے، جو پریکٹس نہیں کر رہے ہیں وہ نہیں سیکھ رہے ہیں۔ نسیہ وہ بھول گیا، نسو وہ بھول گئے، نسیتا آپ بھول گئے، نسیتو میں بھول گیا، نسیتم آپ سب بھول گئے، نسینا ہم سب بھول گئے، نسیت وہ ایک عورت بھول گئی، ینسا وہ بھولتا ہے، ینسونا وہ سب بھولتے ہیں، تنسا آپ بھولتے ہیں، انسا میں بھولتا ہوں، تنسونا آپ سب بھولتے ہیں، ننسا ہم سب بھولتے ہیں، تنسا وہ عورت بھولتی ہے۔ اور دیکھیے انسا بھول جا، ایک سے کہہ رہے ہیں ایک انگلی، انسو بھول جاؤ آپ سب بھول جاؤ، لا تنسا مت بھول جا، لا تنسو مت بھول جاؤ، ناسن بھولنے والا، منسی جس کو بھلا دیا جائے یا جس کو بھولا گیا، اور نسیان بھولنا۔ ایک بار اس کی شارٹ ٹیبل پڑھ لیتے، نسیہ وہ بھول گیا، ینسا وہ بھولتا ہے، انسا بھول جا، ناسن بھولنے والا، منسی جس کو بھلا دیا جائے، اور نسیان بھولنا۔ اب اس سے متعلق بول چال دیکھ لیں، حل ینسا اللہ، حل کا مطلب کیا؟ ینسا وہ بھولتا ہے اللہ، اللہ کو؟ جواب لا ینسا اللہ، نہیں وہ بھولتا۔ اصل میں ابھی ہمیں آپ کو وہ بھی پڑھانا ہے، مضاف مضاف الیہ، کچھ چیزیں اور بھی پڑھانی ہے۔ آپ میں سے کوئی لوگوں کے دماغ میں آئے گا بولے صاحب یہ بھی تو مطلب ہوتا ہے کیا اللہ بھولتا ہے؟ اور اس کو صرف ابھی اتنے طور پہ دیکھ لیجئے، حل ینسا اللہ، لا ینسا اللہ، حل ینسون اللہ، کیا وہ سب بھولتے ہیں اللہ کو؟ لا ینسون اللہ، نہیں وہ سب نہیں وہ سب بھولتے اللہ کو۔ حل تنسی اللہ، کیا آپ بھولتے ہیں اللہ کو؟
لا انسی اللہ، میں نہیں بھولتا اللہ کو. هل تنسون اللہ، کیا آپ سب بھولتے ہیں اللہ کو؟ لا ننسى اللہ، ہم سب نہیں بھولتے اللہ کو. یا پھر هل نسیتم اللہ، کیا آپ سب بھول گئے اللہ کو؟ ایمانداری کی بات تو ہے بھول ہی گئے، وہ تو کہیں نہیں ہے. ہمارے نہ معاملات میں ہے، نہ ہمارے گھر میں ہے، نہ ہماری مسجدوں میں بھی ہے، نہ دینی مرکزوں میں ہے، کہیں نہیں ہے. ہر جگہ اپنی انا ہے، اپنے اپنے فرقے والوں کی سوچ ہے. اللہ تو کہیں بھی نہیں ہے. کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، اس کو تو ہم نے ہٹا دیا، اس کو مطلب ہی نہیں رہا اس بات. تو قرآن نے کہا ہے سورہ حشر میں آخر رکوع اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن کہتا ہے ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے ہمیں بلا دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے. تو سزا کے طور پہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کو ان کی ذات کو بلا دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنا وجود ہی بھول گئے وہ کون تھے. وہ جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں، پھر وہ بھول جاتے ہیں وہ کیوں کہاں سے آئے تھے، ان کا باپ کون تھا، کائے کے لیے بھیجا گیا دنیا کے اندر، کیا کام، انہیں مطلب ہی نہیں رہتا. وہ صرف ان کوڑیوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جانوروں کی زندگی گزارتے رہتے ہیں. جو اللہ کو بلا دیتا ہے سزا کے طور پہ، اس کا قانون اس کو اپنے آپ سے بلا دیتا ہے. امت کا اکثر اور بیشتر حصے کے ساتھ یہی حالت ہے، اس نے اللہ کو بلا دیا تو وہ اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے، ہر پتہ نہیں جانوروں کی زندگی گزار رہا ہے. اور جانوروں کے ساتھ تو پھر وہی ٹریٹمنٹ کرتا ہے انسان جو دوسرے انسان ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ. بہرحال هل نسیتم اللہ، کیا آپ سب نے بھلا دیا اللہ کو؟ تو کہہ تو رہے ہیں ما نسین اللہ، ہم سب نے نہیں بلایا اللہ کو، اصل تو بھلا دیا. جیسے نسیہ ہے ویسے ہی رضیہ ہے، رضیہ نسیہ، اور بالکل ویسے ہی ہے خشیہ. خشیہ کا مطلب وہ ڈرا، اس کا پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں آپ. خشیہ، خشو، خشیتا، خشیتم، خشیتو، خشینا، یخشا، یخشونا، تخشا، تخشونا، یہ پوری ٹیبل بنا سکتے ہیں آپ رضیہ نسیہ کی طرف دیکھتے ہوئے. یہ ہم جو قرآن کریم سیکھتے ہیں، مل کر بیٹھنے کے بہت فائدے ہیں. پہلی بات، ہم میں ہر ایک میں ایک طالب علم ہے. خیرکم من تعلم القرآن، تمہیں جب ایسی شخص ہے جو قرآن کریم سیکھے، اور مل کے بیٹھنے سے وہ جذبات ابھر کے آتے ہیں. اچھا تو وہ بھی کر رہا ہے پریکٹس، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی سیکھ رہا ہے، ہم بھی سیکھیں گے. اکیلے میں تو شیطان دبا لیتا ہے. اور ہر ایک میں ایک ٹیچر بھی ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو کوئی دوسرا بتا دے گا، ساتھی بتا دے گا. تو وعلمہ، ہم میں سے مل کے پڑھنے کے فائدے یہ ہیں، ہم میں سے ہر ایک ٹیچر ہے اور ہر ایک اسٹوڈنٹ ہے. مل کے بیٹھنے میں پابندی ہو جاتی ہے. مان لیجیے کہیں پہ 10 لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو ہاں بھائی، ارے آج وہ والے صاحب نہیں آئے، آج وہ والی صاحبہ نہیں آئی ہیں. ایک ایک لوگوں کو جواب دینے کا بھی جذبہ ہو جاتا ہے، بولے ہاں یار ہونا چاہیے ورنہ کیسی بات ہوگی. اچھا نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اکیلے پر شیطان کا حملہ زیادہ ہے. 3-4 دن پابندی ہوتی ہے، پھر کوئی پابندی نہیں ہوتی. اتنی اکثر لوگوں کے ہوم ورک بھی نہیں آ رہے، وہ کرتے ہی نہیں ہے، بولے چلو ہو گیا، کون سا کچھ دیکھ رہے ہیں آگے. جب اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب ہوگا تب دیکھا جائے گا. دنیا میں تو کچھ ماسٹر صاحب کو کوئی پتہ تھوڑی ہے کون ہے کیا کہہ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی جانتے تھوڑی ہے، کوئی پکڑ تھوڑی ہو جائے گی، اور ہو بھی نہیں سکتی اگر جانتے بھی ہو تو بھی. تو شیطان بہت اچھا سمجھایا تھا، بولے اچھا دیکھو میرا ارادہ تو پورا ہے، سچا ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے، بس جیسے ہی کورس ختم ہوگا نا بالکل شروع سے کروں گا اچھی طریقے سے. کس نے نہیں کرا ہوگا ایسا؟ کورس ختم، کچھ اور چیزیں شروع، ٹائم ہی کب ملا پھر. بہرحال مل کر بیٹھنے کے بہت سے فائدے. ہمت پیدا ہوتی ہے. یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر کوئی کمزور ہو تو وہ بہتر ہو، اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. جماعت کا ہوتا ہی فائدہ یہ ہے. اس لیے امت، نماز کا نظام، لوگوں کو ساتھ پہ رہنے کا نظام، یہ سسٹم رکھا تھا دین نے. اگر کوئی کمزور ہو تو وہ بھی ساتھ میں چل سکتا ہے ایک جماعت کے ساتھ. سیکھنے کا ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے. دیکھیں انگلش بولنی نہیں آتی ہم لوگوں کو کیونکہ ماحول نہیں ہے. انگلش بولنی ماحول سے آ جاتی ہے. ایسے ہی ایک قرآن سیکھنے کا ماحول بنائیے، ایک ماحول قائم ہو. دیکھیے ادھر پیمفلیٹ لگا ہوا ہے، ادھر کاپی کتابیں رکھی ہیں، ادھر ابا بیٹھے ہوئے ہیں، امی بیٹھی ہوئی، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا بھائی کوئی کام ہونے والا ہے، لیٹ لگا رہے ہیں لحاظ میں. یہ کیسا ماحول ہے؟ ماحول سیکھنے کا، حتیٰ کہ آوازوں سے، آواز جب میں بول رہا ہوں زور سے آپ بھی بولیے. مسابقت کا شوق، اچھا دیکھو میری چھوٹی والی بیٹی نے جو 3 چیپٹر کر لیے، میں نے آج 2 ہی کرے. کمپٹیشن، یہ تھا کمپٹیشن ہونا چاہیے تھا، وہ جو ختم ہی ہو گیا بالکل. اور یہ تجربے کی بات ہے، جو گھر کی ٹیم ہوتی ہے نا وہ اثردار نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے. مردوں کی ایک الگ ٹیم ہو مسجد میں، وہ مسجد اس کام کے لیے ہونی چاہیے ہماری، کیوں نہیں ہو رہی؟ یا آپ کی کلاسز ہر مسجد کے اندر کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، میں تو کہوں 5 نمازوں کے بعد ہونی چاہیے. آپ میں سے جو اثردار لوگ ہیں یا مسجد کے کوئی متولی ہیں، وہ ائمہ کو پکڑیں، ان کو سکھائیں
कहना हर नमाज के बाद लेके बैठिए आप, करना क्या होता है आपको मस्जिद के अंदर? मस्जिद 24/7 अवेलेबल है, उसके अंदर जगह मौजूद है, एक बोर्ड लगवा दीजिए, ये लगवा दीजिए और उनको सिखा दीजिए। आप लोग करते क्या रहते हैं, फजर के बाद पढ़ाइए एक चैप्टर, जोहर के बाद पढ़ाइए एक चैप्टर, जो फजर के बाद पढ़ सके फजर के बाद पढ़ें, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, ईशा के बाद। 5 वक्त उम्मत आ रही है मस्जिद के अंदर। अगर जिन मस्जिदों में औरतें भी आती हैं तो वहां औरतें खवातीन मौजूद हो पढ़ाने के लिए। क्या क्या मौत आ जाएगी इसके अंदर? मस्जिदें सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिदें तो 24/7 खुलनी चाहिए थी। अब वो खुले कैसे? अब प्रॉब्लम यह है वो कौन से फिरके की है, अब कौन से फिरके वाला खड़ा होकर पढ़ाएगा, ये है मुसीबत सारी की सारी। तो इस फिरका वारियत ने तबाह कर दिया, वरना मस्जिदें तो कम्युनिटी सेंटर होती हैं, हर कोई आओ उसके अंदर, वो गैर मुसलमान भी आ जाए। आपकी मस्जिद में कोई घुस जाए आके गैर मुसलमान, और सपोज करिए वो भगवे तिलक विलक लगा के घुस जाए, मारना शुरू कर देंगे आप उसको, जबकि उसका हक था कि उस मस्जिद में आ जाए। वो अल्लाह का घर है मस्जिद, किसी के बाप की प्रॉपर्टी थोड़ी है। बहरहाल, तो खवातीन के लिए अलग, कहीं आपके पास जगह हो, बोले भाई देखिए मुझसे पढ़ाना नहीं आता, ये मैंने जगह का इंतजाम कर दिया है, कुर्सियां हैं, बोर्ड लगवा दिया, आइए पढ़ाइए, तो करिए, कोशिश कीजिए। बच्चों की एक अलग टीम हो, करना पड़ेगा ये, नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 39 का हमारा ये वाला पोर्शन, ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट हो गया।